کا جو پہلا حصہ ہے 600 میگا واٹ مظفر گڑھ میں جو 600 میگا واٹ لگیں گے، اس کے لیے جو ریکویسٹ فار پروپوزل جو اشتہار ہے وہ دے دیا گیا ہے، اور ہمیں یہ توقع ہے کہ 17 اپریل کو اس کی بولی ہوگی، اور جس کے نتیجے میں کم سے کم قیمت پر ہم یہ شمسی توانائی کا منصوبہ جو ہے اس کا آغاز کر دیں گے۔ تو یہ سارے ایشوز جو بہت توانائی کے حوالے سے ہیں اگرچہ موجود ہیں اور گمبھیر ہیں اور ہمارے لیے چیلنج ہے، لیکن ہم نے توانائی کا جو مسئلہ ہے اس کی بجلی کی قیمت کو کم کرنے کے لیے، پاکستان کے مقامی ایندھن کو استعمال کرنے کے لیے اس میں بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے، جس کے لیے ہم پہلے تو اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزار ہیں، لیکن اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف کی جو قیادت ہے، ان کی جو انرجی ہے اس معاملے میں کہ ان پروجیکٹس کو جلد از جلد مکمل کیا جائے، اس نے ہماری بڑی مدد کی ہے، اور اللہ کے کرم سے ابھی تھر کول کے جو 2640 میگا واٹ کے پروجیکٹس ہیں یہ اپنی پوری بجلی ہمارے نیٹ ورک کو فراہم کر رہے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں منسٹر صاحب، نو ڈاؤٹ کہ یہ پروجیکٹس سستی بجلی پیدا کریں گے، لیکن ابھی جو پاکستان کا جو سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ بتایا نہیں جاتا ہے کہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے آپ کی جو انرجی منسٹری، جس میں آپ کی ڈویژن بھی شامل ہیں، اس میں جو بجلی کا ٹیرف ہے، اگرچہ آپ نے کافی پروٹیکٹ کرنے کی، جس طرح آپ نے کل بتایا اسٹینڈنگ کمیٹی میں کوشش کی ہے، تو آپ کے IMF کے ساتھ ابھی مسائل یہ سارے طے ہو چکے ہیں، یہ ابھی بھی مسئلہ ہے آپ کی منسٹری کا؟ جی دیکھیے، IMF کے ساتھ جو ہمارے نیگوسیشنز ہیں، جو کہ وزارت خزانہ کے تھرو ہم بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، ان کا جو مین کنسرن ہے، جو تحفظات ہیں، وہ جو گردشی قرضہ ہے اس کے حوالے سے ہیں، اور وہ تحفظات اگلا جو مالی سال ابھی آنا ہے، جولائی 2023 سے جو شروع ہوگا، اس کے بارے میں ہے۔ اس مالی سال کے تمام معاملات جو ہیں ان پر ہمارا معاہدہ اور ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صرف وہ اگلے مالی سال کے بارے میں کچھ ہم سے گارنٹیز چاہ رہے ہیں، جس کے اوپر ہمارے تحفظات ہیں کہ ہمیں جو ہے اپنے صارفین کو ایک خاص حد سے زیادہ اس پر ہم بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ لیکن میں پھر دوہرا دوں کہ بجلی کا بنیادی ٹیرف، جس میں آخری دفعہ پچھلے موسم گرما میں جس میں اضافہ کیا گیا تھا، بنیادی ٹیرف میں کسی بھی جو سلیٹ ہے، چاہے وہ کم سے کم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی۔ رضا احمد صاحب، روز ٹی وی۔ اچھا سر، یہ 2000 سے زائد میگا واٹ بجلی پیدا ہونا شروع ہوگی، آپ کہہ رہے ہیں 2640، اور یہ شامل بھی ہو چکی جی۔ تو جو اب لوڈ شیڈنگ ہے سردیوں میں بھی ہوئی ہے، تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں، اب ختم ہو جائے گی یا پھر بھی جاری رہے گی؟ جی، سردیوں میں جو لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے وہ بچت کا منصوبہ ہے، وہ بجلی ہمارے پاس بنانے کے وافر ذرائع اور ایندھن موجود ہے، لیکن پچھلے موسم گرما میں جو ایک تلخ تجربہ ہوا تھا کہ جب لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے اگر آپ تیل کے پلانٹس چلائیں گے تو اس سے صارفین پر فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کا بوجھ پڑتا ہے، تو لہذا اس ایڈجسٹمنٹ کو کم سے کم رکھنے کے لیے یہ ایک ہم نے قدم اٹھایا، جس کا بڑا مثبت نتیجہ بھی آیا، اگرچہ اس پر زیادہ گفتگو نہیں ہوئی، اچھی خبریں خبر نہیں بنتی، لیکن اگر آپ صارفین نے نوٹ کیا ہوگا کہ پچھلے مہینے کے بلوں میں فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ میں ان کو پیسے واپس ملے ہیں، ان کے بل کم ہوئے ہیں، کیونکہ نیگیٹو تھی فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ۔ کراچی والوں کے لیے تو 10 روپے 23 پیسے کی کمی تھی فی یونٹ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ۔ تو اس لیے یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ جہاں ہم بجلی کو فراہم بھی کریں جتنا ہمارے پاس ممکن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں صارفین کے بلوں کا بھی خیال ہے، ان کو کم کرنے کا بھی خیال ہے، لیکن اس سارے معاملے میں میں بار بار اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ صنعتی صارفین کے لیے کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں کی گئی، اس تمام عرصے میں ان کو مکمل طور پر بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ ظہیر صاحب سماج سے۔ سر، دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ گردشی قرض کا آپ نے بتایا، اس میں کچھ ڈسکلوز ایسی ہیں جو انوالو ہیں، جن کا اسٹاف انوالو ہے، تو ڈسکلوز کو ایفیشنسی جو ان کی بہتر کرنے کے لیے صوبوں کے حوالے کرنے کا کوئی پلان ہے؟ ایک دوسرا سوال ہے لوڈ مینجمنٹ پلان اب ظاہر بنایا جائے گا، چونکہ RFO سے جو بجلی بن رہی ہے اب تو ڈالر ریٹ
بڑھ گیا اور تقریباً 60 روپے سے زیادہ کی یونٹ پڑے گی، تو اس کے لیے کوئی پلان ہے کہ جب سستی بجلی متبادل نہیں ہے تو کتنا لوڈ مینجمنٹ کرے، کتنا ہوگا؟ جی دیکھیے، ہماری تو اس وقت وزیر اعظم کو جو ہم نے پہلا اپنا تجویز دی ہے، جس پہ وزیر اعظم کی اپنی ایک رائے ہے، ان کی رائے اور ان کا حکم ہے کہ کم سے کم لوڈ شیڈنگ کی جائے. تو لہذا ہمارا جو اس وقت کوشش ہے وہ یہی ہے کہ وزیر اعظم کو ہم ایک حقیقی تصویر ان کے سامنے پیش کریں، اور چونکہ بجلی حقیقت یہ ہے کہ ملک میں مہنگی بجلی پیدا کرنے کے وافر ذرائع موجود ہیں، لیکن ایسی بجلی جو صارفین کے لیے قابل قبول ہو. گردشی قرضے کے حوالے سے IMF کے تحفظات ہیں، خاص حد سے زیادہ اپنے صارفین پر بوجھ نہیں ڈال سکتے، بنیادی ٹیرف کے کسی بھی سلیب میں تبدیلی نہیں کی جا رہی. وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.